السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی قدسیہ لودھی. قدسیہ لودھی. قدسیہ نام بڑا افسانوں والا نام ہے. ہاں بالکل, شاید آپ کو یہ سنتے ہی بانو قدسیہ کا خیال دل میں آ گیا. بالکل آیا ہے. اچھا مجھے بتائیں, افسانوں سے مجھے یاد آیا کہ میں اکثر یہ پوچھا کرتی ہوں کہ ایک دور تھا, آپ کو یاد ہے, کہ لڑکیاں بہت شوق سے ڈائجسٹ پڑھا کرتی تھی. آپ نے کبھی پڑھے؟ جی بالکل, اردو ڈائجسٹ ہوتا تھا, ایک افسانوی ڈائجسٹ ہوتا تھا, خوفناک کہانیوں کے ڈائجسٹ ہوتے تھے, اور اس میں اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ لڑکیاں ریڈنگ کی طرف رہتی تھیں. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس وقت گھر والے اسپیشلی جو ہمارے فادرز وغیرہ ہوتے تھے وہ منع کرتے تھے پڑھنے سے. ہر دور میں ایک ینگ جنریشن کے لیے ایسی کوئی چیز ضرور رہی ہے جس کو اولڈ جنریشن نے منع کیا ہے, جیسے آج موبائل ہیں, جیسے آج گیمز ہیں, ڈراماز ہیں. ایگزیکٹلی ہیں. بلکہ ڈراماز تو انڈسٹری بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے, کیونکہ اس میں ایسی بھی سٹوریز اب دکھائی جا رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں دکھائی جاتی تھیں, یا کچھ خیال تھی, لیکن اب وہ اوپنلی دکھایا جاتا ہے. آپ ڈراماز دیکھتی ہیں؟ جی میں دیکھتی ہوں. تو مجھے بتائیں کہ جب اکثر لوگ بڑا تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہی سب کچھ دکھا رہی ہیں, وہی ریپیٹ, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے جسے ہم ریلیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ریپیٹ تو ریپیٹیشن جو ہے وہ ہیومن لائف کا پروسیس ہے. ہیومن لائف ایک سائیکل میں ہے, اور سائیکل گھومتا ہے, پھرتا ہے, پھر وہی ہوتا ہے. جیسے فیشنز آپ دیکھتے ہیں, ابھی آپ کو 1960s کے فیشن نظر آئیں گے, 1970s کے فیشن نظر آئیں گے, کئی ڈراموں میں آپ کو 80s کے فیشن نظر آ رہے ہیں. وہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے, تو کہانیاں بھی تو وہی ریپیٹ ہوں گی, کیونکہ زندگیاں بھی تو ریپیٹ ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بڑی اچھی انہوں نے بات کی, اور جو کرٹیسائز کرتے ہیں نا اس بات کو, آج شاید وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو سارا دن آپ ڈرامے ہی دیکھتی رہتی ہیں, کام وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ بچوں نے بھگایا ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں, میں ڈرامے بالکل سارا دن نہیں دیکھتی, بلکہ ڈراموں کو میں ڈراموں کے وقت پہ نہیں دیکھ سکتی. جو مجھے فارغ وقت ملتا ہے نا, اس میں میں پھر یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں. اچھا, یہ بڑی امیوں کے لیے سہولت ہو گئی ہے نا. میں نے دیکھا ہے جو ہماری جو امیاں ہیں نا, وہ اب ٹی وی کو چھوڑ کے فون پہ بہت زیادہ آ گئی ہیں. فون پہ بھی آ گئی ہیں, آئی پیڈ پہ بھی آ گئی ہیں, لیپ ٹاپ پہ کچھ ہیں, لیکن زیادہ تر آئی پیڈ اور فون ہے. ویسے آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف ہیں؟ جی ہاؤس وائف ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ تھوڑا ورکنگ کی طرف آئیں, تو کام کریں, آن لائن کام کر لیں؟ جی بالکل, میں اکثر و بیشتر سوچتی ہوں, لیکن اس میں پھر بعض گھر کی ایسی مصروفیات نکل آتی ہیں, آپ کے دوسرے ایسے کام نکل آتے ہیں کہ آپ کو پھر ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے. کیونکہ آفٹر میرج لڑکی کی لائف ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے آپ کی ماں کی تھی. سب کچھ آپ نے کرنا ہے, سب کچھ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے پھر وہ اس طرف جب توجہ دینی ہوتی ہے تو پھر اس سائڈ سے آپ ذرا. میں بینگ اے گرل, میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. آپ ظاہر ہے آپ نے بھی ایک میرڈ لائف ایک ٹائم گزار لیا ہوگا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ جی میری شادی کو 18 اپریل 2024 میں ہو جائیں گے 17 ایئرس. 17 ایئرز, ماشاء اللہ. تو آپ آج بھی اسی کانسیپٹ پہ ہیں کہ صرف جب ایک میرڈ لائف ہے تو لڑکی کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے؟ موسٹلی میں آئی ووڈ لائک ٹو سے, کیونکہ ینگ جنریشن آپ نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے بہت پڑھے لکھے ہیں, جارحانہ بھی ہیں, لیکن اصل چیز میں آپ کو بتاؤں کہ شادی کے بعد آپ کی لائف تقریباً ویسے ہی ہے جیسی آج سے 150 سال پہلے ہوگی. کیونکہ کمپرومائز, گھر بنانا, گھر چلانا, گھر کے لیے جھکنا اور بچوں کے لیے قربانی دینے کا زیادہ پارٹ عورت نہیں کرنا ہے, ماں نہیں کرنا ہے. یہ آج بھی ہے, یہ 200 سال پہلے بھی تھا, اور آگے بھی یہی ہوگا. آگے بھی یہی ہوگا. ہاں بلکہ شاید زیادہ ہوگا, کیونکہ تیسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بدل جائے گی. آئی ہوپ, میں دیکھتی ہوں کہ ہماری خواتین کے لیے کچھ بہتر ہو. یہ جو کمپرومائز کا لفظ ہے نا, میں شاید اتنا سن چکی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ کیا صرف عورت کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ وہ بھی کیا یہ منع ہے ہمارے اسلام میں, دین میں, کہ عورت اپنے رائٹ کے لیے آواز نہ اٹھائے؟ ایسا تو نہیں ہے. نہیں, ایسا قطعاً نہیں ہے. اب جس طرح آپ سوچیں, ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ جی ساس سسر کی خدمت نہیں کی, اس نے نن کی خدمت نہیں کی, لیکن ایکچوئل دس پارٹ آف ریلیجن پیپل ڈونٹ نو. حالانکہ مولانا صاحب بتاتے ہیں, مختلف علماء اس بات کو بتاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے یہ بات
کہ لڑکے کے ماں باپ کی، لڑکے کی بہن کی، لڑکے کی بھائی کی خدمت کرنا ڈائریکٹلی اس لڑکی کا فرض نہیں ہے. اس لڑکی کے دین نے نہیں کہا کہ تم کرو، وہ خود کرتی ہے تو بہت اچھا کرتی ہے، وہ اپنے سے کر رہی ہے نا، یہ اس کی خصلت ہے، یہ اس کی اچھائی ہے، یہ اس کا اچھا پن ہے اور اس کی اچھی تربیت ہے، لیکن دین نے نہیں کہا. تو لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ، بعض گھرانوں میں لڑکے اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور شوہر بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میری ماں کے لیے روٹی نہیں پکائی. یہ دین نے نہیں کہا. وہ پکائے گی تو اپنی مرضی سے بنائے گی، یو شوڈ بی تھینکفل ٹو ہر. وہ نہیں پکائے گی تو آپ کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا، اور دین نے آپ کو اس کا نہیں کہا کہ آپ اس کے ماں باپ کو سنبھالو. ہاں، مرد پر لازم ہے کہ وہ اس عورت کو سنبھالے، اور عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور شوہر پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. بالکل ایسے ہی. کتنی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں. آئی ہوپ یہ لوگ سمجھ جائے. جاتے جاتے ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، آپ کی کامن سینس بھی ہم ٹیسٹ کریں گے کہ وہ کیا ہے جو 2024 کے سٹارٹ ہوتے ہی ختم ہو جائے گی. جو 2024 کے سٹارٹ ہوتے ہی ختم ہو جائے گی؟ پورا سال نہیں ہوگا. پورا سال وہ نہیں ہوگی چیز، یہ تو پہیلی ہے. پہیلی کر لیں. اچھا، سموک تو ابھی ختم ہو گئی ہے. نہیں نہیں، یہ آپ کے بیٹے نے جواب دے دیا، آپ نے اس سے پوچھنا ہے کیا جواب ہے. اچھا، جو 2024 کے شروع ہوتے ہی ہوگی لیکن ختم ہو جائے گی، تو وہ تو ایکچولی 2023 ختم ہی ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح جواب، یہی جواب دیا انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار یور ٹائم. ویورز، آپ نے دیکھا بڑی اچھی اچھی انہوں نے باتیں کی، اور میرا خیال ہے کہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ محض باتیں نہ ہوں، ان پہ عمل بھی کیا جائے. اور جو خواتین سوچتی ہیں کہ نہیں یہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، چھوڑیں یہ جو بھی بول کے گیا ہے اس کو اگنور کریں، ایسا نہیں ہے. ہماری اپنے پروگرام سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی اچھی بات جو آپ کے رائٹ کے لیے ہو اس پہ آپ ضرور غور کریں اور کوشش کریں. یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے.